وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی جتنے بھی اچھے نام اور اچھے صفات ہیں جن میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، جو کمزوری نہیں، وہ سب اللہ کے نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم جس نام سے بھی اللہ کو پکارو وہ اللہ ہی کو پکار رہی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی۔ اسی لیے قدیم گمراہی میں سے بہت بڑی گمراہی رہی ہے انسانوں کے درمیان میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ اس کے ذات و صفات میں شرک کرنا، اس کے صفات میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 سے زائد پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے متعلق سمجھاؤ کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور جس کی آخری شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ آپ کو اسی لیے بھیجا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے سمجھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہیت کو سمجھائیں، اور اس اعتبار سے کلمہ توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کو جوڑ دیا گیا۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جسے اقرار کر کے ایک انسان جو ہے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، وہ مومن بن سکتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کا پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں ہے، یعنی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اور اس کے پیغام کو لے کے آئے ہیں تاکہ اس کے بندوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، یا اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت پرستش کر رہا ہے، وہ سب غلط ہے، وہ سب جھوٹ ہے، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود حقیقی جو ہے وہ صرف وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کرتا رہا، اور پیغمبروں کے بعد ان کے جو متبعین تھے، جن کو قرآن اور حدیث میں حواریین کہا گیا یا اصحاب کہا گیا، وہ برابر یہ کام کرتے رہے۔ اس اعتبار سے اسی لیے چونکہ ہر زمانے میں توحید کے عقیدے کے اندر، توحید کے ماننے والوں کے اندر شیطان نے شرک کے اجزاء کو، شرک کے جراثیم کو جو ہے داخل کر دیا ہے، اور آج بھی بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت بھی کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بھی وہ غیر شعوری طور پہ شرک کے عقائد کے اندر مبتلا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ایک مسلمان کے لیے لازمی طور پہ سب سے زیادہ ضروری اور لازم یہی ہے کہ اپنے عقیدے توحید کی اصلاح کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، اور اللہ کی جان و پہچان جو ہے وہ خود حاصل کرے اور دوسروں کو پہنچائے۔ اس اعتبار سے ہم نے جو سورت تلاوت کی ہے قرآن مجید میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے، اللہ کی پہچان کروائی گئی ہے کہ اللہ کون ہو سکتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، خدا کون ہو سکتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی کو سمجھنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے اللہ کی توفیق کے بنا پہ۔ سب سے پہلے اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ قل، جس کے معنی ہے پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھا دیجئے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ توحید کیا ہے، للہیت کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، آپ انہیں سمجھائیے۔ اور اس کے بعد اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، قل کے بعد اللہ احد، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایکتا ہے، اور اللہ سب سے الگ ہے اور سب کے ساتھ ہے۔ اللہ احد اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ بالکل تنہا اور ایکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ بات واضح طور پہ قرآن میں سمجھائی گئی۔ جہاں تک قوموں کے عقائد کا اگر آپ مطالعہ کریں، مذاہب کے ماننے والوں کا، تو ہر مذہب میں وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے سب اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کوئی اللہ کو دو نہیں بولا۔
3 نہیں بولا، 4 نہیں بولا، وہ تو ایک ہی کہتے ہیں۔ حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ جو عقیدہ تثلیث ہے، وہ 3 کے بعد پھر ایک بولتے ہیں، 3 in 1، 3 ہے مگر ایک ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی ہندو دھرم کے ماننے والوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھگوان ایک ہے، دیوڑو اکڑو، 2 کوئی نہیں بنا۔ تو اللہ کے ذات کے اعتبار سے 2 نہیں ہے، وجود کے اعتبار سے۔ جہاں شرک ہوا ہے وہ اللہ کے صفات میں ہوا ہے، اس کے اسماء حسنہ میں ہوا ہے، اس کی الوہیت میں ہوا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد کہنے کے بعد اب اللہ اپنے صفات وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسا ہونا چاہیے، صفات کیا ہے، اللہ کو جاننے اور پہچاننے کا ایک پیمانہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، یعنی وہ کیسا ہونا چاہیے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سامنے نہیں ہے، وہ تو غائب ہے، وہ غائب میں ہے، اور نہ اس کی کوئی صورت، نہ اس کا کوئی ماڈل، نہ اس کا کوئی شیپ، نہ اس کو کوئی تفسیر، نہ اس کی کوئی پریتیما، نہ اس کی کوئی مورت، کوئی چیز نہیں۔ اللہ قرآن میں بھی اعلان فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، وہ کسی مثال کی طرح ہے ہی نہیں، یعنی اس کا کوئی ماڈل نہیں ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، اس کو کوئی تصویر نہیں ہے، اس کو کوئی مورت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایسا ہے یا اللہ ایسا نہیں ہے یا ویسا ہے، یعنی کسی انسان کے ذہن و دماغ میں تصور آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی اسکیچ کے ذریعے سے سمجھا ہی نہیں سکتا کہ اسکیچنگ کر کے یہ خدا ہو سکتا ہے، ایک تصور ہے انسانوں کے ذہن کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے جہاں تک اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وراء الورا وراء الورا ہے کہ انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، انسان کے ذہن و دماغ میں وہ سما نہیں سکتا، انسان کی عقل اس کو کیچ نہیں کر سکتی۔ جو اللہ اس کو قرآن میں فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ، کوئی نگاہ، کوئی سوچ اس کو پا نہیں سکتی، اس کا احاطہ کر نہیں سکتی، اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قل هو اللہ احد، تو ذات کے معاملے میں جہاں تک سب ایک ہے، اور لوگوں نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماؤس کی جو تعلیمات ہیں، ہماؤس کیا ہے، یہ تصوف کی جو تعلیمات ہے، یہاں پہ جو لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اللہ کی ذات سے انہوں نے بحث کیا ہے، اور اللہ کی ذات سے بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے صفات اور اس کے اسماء حسنہ سے اللہ کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے کہ اللہ یہ ہے، لیکن اس کی ذات کے متعلق کوئی انسان کی عقل ذرا کام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے وہاں اس رخ کے اوپر اس موضوع پہ سوچنا گمراہی کے دروازے کھولنا ہے۔ اسی لیے بڑی بڑی مذہبی شخصیتوں نے اس معاملے میں ٹھوکریں کھائی ہیں، اور اس معاملے میں ٹھوکریں کھا کے انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انسان اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شکل انسانی میں خدا نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں شکل انسانی میں خدا نظر آتا ہے، یہ ایک تصور۔ اور جتنے بھی یہ دھرم کے عقائد ہیں، جوتشیوں کے عقائد ہو یا اور دوسرے ہندو فلاسفے کے، ان کے جو تعلیم ہے یا گیتا کی جو تعلیمات ہے، وہ تصوف ہماؤس کی تعلیم، یعنی اللہ اور بندہ ایک، یہ تصور ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر غور و فکر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے بڑے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ جہاں تک اللہ کی ذات کا معاملہ ہے تو تم صرف ایمان لاؤ، اور اللہ کے اسماء اور حسنہ اور جو صفات ہیں اس پہ تم غور کر سکتے ہو، اس کے اوپر جو ہے اس سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ یہ بات اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کے اسماء، اس کے نام، اس کے صفات کا تفصیل آئی ہے قرآن میں، اس کے اوپر غور ہے۔ اسی لیے اللہ کی جان پہچان کے لیے اس کے صفات کے ذریعے سے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے کہ اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اور احد وہ سب سے الگ ہے۔ سب سے الگ کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو کسی مخلوق میں شامل نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی کی طرح ہے ہی نہیں، وہ سب سے الگ ہے اور سب کے ساتھ ہے۔
یعنی اللہ سب سے الگ ہونے کے باوجود وہ مخلوق سے غافل نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی پوری نگرانی کر رہا ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، جس کو سمجھایا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی نگاہیں تم کو دیکھ رہی ہے، اس کا علم تم کو گھیرا ہوا ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ اپنی مخلوق سے، اپنی خلقت سے غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، یعنی وہ سب سے الگ ہے، مگر وہ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ، سب کو دیکھ رہا ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے پوری مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے، وہ رقیب ہے، ہر عام نگران ہے اپنی مخلوق کے اوپر۔ تو اللہ الصمد، اس کے بعد آ رہی ہے قل هو اللہ احد کے بعد اب کیا بات آ رہی ہے؟ اللہ الصمد۔ اب اللہ کون ہے، اب اس کی صفت آ رہی ہے۔ اب اللہ کو سمجھنے کے لیے تم کو اس کے صفات سے سمجھنا پڑے گا۔ صمد، صمد کے جس کے معنی اور ترجمہ جو آسانی سے عام قرآن کی ترجمے میں جو آتا ہے وہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب کچھ لوگوں نے ایک تعویل بھی کی ہے، نظر و نیاز کرنے والے لوگ، اللہ خود بول دیا اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے نیاز کرنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا اولیاء اللہ کی نیاز کرو۔ قرآن سے دلیل، ارے اللہ خود، ارے بھائی اللہ ہم بولے بھی توحید تو اللہ کی نیاز، ارے بھائی قرآن پڑھے نہیں، اب اللہ تو بول رہا بے نیاز ہے، پھر اس کی نیاز کیسے ہوں گی، لہذا اولیاء اللہ کی نیاز، بزرگان کی نیاز، ایسا۔ اب یہاں پہ اللہ بے نیاز ہے ترجمہ۔ اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں گے اللہ کو سمجھنے کے لیے تو سمجھ کے معنی کیا ہے؟ سمجھ عربی زبان میں جہاں سے مادہ نکلا ہے، دشمن سے جب مقابلہ ہو رہا ہے تو یوں سمجھ لی کوئی بڑی ایک پتھر کی چٹان نظر آ گئی، وہاں پہ اس پتھر کی چٹان کو کہ آگے چھپ جانا یا اس کو ڈھال بنا کے استعمال کرنا، سمجھ کہنا، یعنی اس کی پتھر ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ پھر یہاں سے نکل کے قبیلے کے سردار کے لیے لفظ بنا، کسی سردار کی حفاظت میں، تو یہیں سے اللہ کے لیے سمجھ کا لفظ نکلا، جس کے معنی یہ نکلے اللہ اس سمجھ کے معنی، یعنی اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اتنی بات سمجھ، اللہ کی جان اور پہچان کے لیے کیا ہے؟ اللہ اسے کہتے ہیں، الہ وہ ہو سکتا ہے، خدا وہ ہو سکتا ہے، بھگوان وہ ہو سکتا ہے جو اکیلا بھی ہو، سب سے الگ بھی ہو، اور جس کو کسی کی ضرورت بھی نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے، جو سب سے ملا ہوا ہے، سب کے برابر ہے، سب کے برابر کھا رہا پی رہا، سمجھ میں آ رہا، اوڑھ رہا بچھونا، کھانا پینا، موت و حیات، بیماری سب ہے، وہ سب کے برابر، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ فریاد رس نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، جو خود مصائب میں پھنسا ہوا ہے، سب کمزوریوں میں گھیرا ہوا ہے، سب پیدا ہوا ہے، اور جو بھوک اور پیاس کا محتاج ہے، جو نیند کا محتاج ہے، اور آخر میں بوڑھا بھی ہو گیا اور آخر میں مر بھی گیا، وہ کسی کا سہارا نہیں بن سکتا، وہ کسی کا محافظ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، ایکتا ہے، سب سے الگ ہے، سب کے ساتھ ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہوا اللہ الصمد، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور قرآن مجید میں یہ جو نام ہے صمد کا، یہ کی مقام پہ آیا اور کہیں، باقی کہ اللہ کے بہت سے نام قرآن میں بار بار آئے، لیکن صمد کا جو لفظ ہے اسی مقام پہ آیا، سورہ اخلاص میں
قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب آپ یہ دیکھ لیجئے صمد میں کیا بات آ گئی. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. وہ کسی کا ضرورت مند نہیں، سب اس کے ضرورت مند. یہ خدا ہے. دوسری بات آ گئی. تیسری بات کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. اللہ کون ہے؟ الہ، خدا، معبود. کون ہو سکتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے جانچنے اور پیمانے کا؟ فرمایا کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. اب خدا کون ہے؟ کیونکہ کمزوری ہے. کیونکہ اگر وہ بیٹا ہے تو باپ کا محتاج، باپ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. اگر وہ باپ ہے تو بیٹے کا محتاج ہے. کیوں؟ اسی لیے اگر بیٹا نہیں ہے تو کچھ دن کے بعد تاریخ میں سے اس کا نام ختم ہو جائے. اس کو جان پہچاننے والا کوئی نہیں رہے. اس کی نسل نہیں تو اس کی جان و پہچان نہیں. باپ کی وجہ سے بیٹا، بیٹے کی وجہ سے باپ جانا پہچانا جائے گا بعد میں. اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی اولاد سلسلہ نہیں ہے، تاریخ میں اس کا نام ختم ہو جائے. باپ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، باپ کا سہارا بننے کے لیے بیٹا ہے. تو محتاج ہوا نا باپ بیٹے کا، اسی لیے بیٹا باپ کا محتاج ہو گیا. اور اللہ کے اندر اگر یہ کمزوری ہے تو خدا نہیں ہو سکتا. خدا وہ ہونا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں. انسان کی عقل جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، کوئی ایک ایسی ذات ہونا جس کی عقل میں جو کمزوریاں آ رہی ہیں انسان، وہ کمزوری اس میں نہیں ہونا. لم یلد، وہ پیدا نہیں ہوا. وہ پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. وہ پیدا نہیں کرے اس کو. خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اب دیکھیے یہیں سے چلی بات. اب اس کے بعد نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کی کوئی فیملی ہے، نہ اس کو کوئی سنتان ہے. وہ سب سے الگ ہو گیا نا، سب سے الگ ہے. اب ظاہر ہے کوئی خاندان رکھنے والا ہو، کوئی ماں باپ رکھنے والا ہو، کوئی محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں. لم یلد ولم یولد. تیسری بات ہے، اب جتنی مخلوقات ہیں وہ سب محتاج ہیں. انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مقام پہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں. رتبہ ان کا مقام کون پہنچ سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے محتاج. کیوں؟ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، اللہ کے نہ تو کوئی باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ اس کے کوئی نواسے ہیں، نہ کوئی پوترے ہیں. اللہ کے لم یلد ولم یولد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ہیں، والدہ محترمہ بھی ہیں، دادا بھی ہے، چچائے بھی ہے، پھوپھیاں بھی ہیں، نانا بھی تھے، نانی بھی تھے، نواسے بھی تھے، پوترے بھی تھے، سب تھے. تو خدا نہیں ہو سکتے وہ نہیں. اور جتنے دھرتی کے اوپر لوگ جن کی عبادتیں پرستش کرتے ہیں ہندو میتھولوجی کے اندر، آپ دیکھیں گے جن کی بھی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی سب کی فیملی ہے. فلاں دیوی کے فلاں شوہر، فلاں کے بیٹے، فلاں بھائی، یہ سب پنچ پانڈو، 5 بھائی، فلاں بہت سارے سب فیملی. تو ظاہر ہے کہ جو فیملی رکھنے والا ہے، خاندان رکھنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، جو محتاج ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. اسی چیز کی کمزوری ہے. اس لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو تعارف کروایا، سبحان اللہ، اللہ وہ ہے جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہوگا.
اللہ ان تمام عیوب سے پاک اور منزہ ہے، کوئی کمزوری اللہ میں نہیں، وہ اللہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک کمزوری بھی اگر ہے، اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا، پہلے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ کون ہے؟ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، اللہ وہ ہے، زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے۔ جتنے لوگ آ کے چلے گئے، یا آج انسان زمین پہ جن کی بھی آؤ بھگت کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، عبادت کر رہا، پوجا کر رہا ہے، جو سب آ کے چلے گئے ہے، کوئی بھی نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا موت وقت ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ زندہ، جس کو موت نہیں، اور وہ قائم ہے۔ کوئی قائم ہے؟ کوئی بھی قائم، آئے چلے گئے۔ اللہ پیدا کیا تھا، زمین پہ بھیجا، اور جتنی روزی تھی وہ کھا لیے، موت وقت ہے، ختم، روزی تمہاری ختم ہو گئی، چلو۔ محتاج تھے۔ الحی القیوم، پھر کون ہے اللہ؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کون ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور صاف کیا ہے اس کو جاننے، اس کو سمجھنے کے؟ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے ذہن میں ایک خاکہ لاؤ، ایک تصور لاؤ کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ وہ ہونا چاہیے جس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ کب آتی ہے؟ انسان کو تھک جاتا ہے، ہر مخلوق سوتی، ہتھی سے لے کے اژدہا سانپ سے لے کے بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، ہاتھی، شیر، بور، چیتا، سانپ، فلاں فلاں سمجھ میں آ رہا، پھر وہ چونٹی، مکڑی، سب سوتے، سب کو نیند ہے، کوئی کم زیادہ الگ بات ہے۔ سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو نیند ہے۔ کیوں؟ مخلوق اپنے معاش میں ادھر ادھر پھرتی ہے، فلاں فلاں سرگرم، اس کے بعد تھک جاتی ہے، تھکنے کے بعد آدمی کو، مخلوق کو اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اونگ کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب نیند آ جاتی ہے تو اپنے گھر والوں سے، اپنے کاروبار والوں سے تو دور کی بات ہے، اپنے آپ سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ اپنی حکومت، اپنا گھر، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنی تجوری، سمجھے؟ یہ تو بازو رکھیے آپ، یہ سب سے غافل ہو جاتا، مگر اپنے آپ سے غافل ہو جاتا۔ نیند وہ چیز ہے، کیا معنی نکلے اس کے؟ نیند ہے کیا؟ موت کی ایک مثال ہے نیند، گہری نیند میں ہے انسان، تو یوں سمجھ لیے کہ مرے ہوئے اس میں کوئی فرق نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب نیند آ گئی، جس کو نیند آ رہی ہے اس کو موت بھی آ جاتی۔ نیند کیا ہے؟ ٹیمپروری موت ہے، تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں نہیں۔ موت کیا ہے؟ پرمیننٹ نیند ہے، سمجھو۔ تو نیند اللہ کی وہ ذات ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کہ اپنا تعارف کروایا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس پوری کائنات کو اللہ پیدا کیا ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ ذرا بھی تھکتا نہیں، تھکن نہیں۔ اللہ سورہ خواب میں فرمایا کہ ہم 6 دن میں، 6 پیریڈ میں اس کائنات کو بنائے پوری، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو تھکان نے چھوا تک نہیں۔ کیا بولے اللہ؟ تھکان نے
छुआ तक नहीं। अब आप सामने रख लीजिए, कोई भी थके हुए, बड़े बड़े मुच्चदा, बड़े बड़े जिनको उलमाते, इनकी इतनी हवा है, इनसे पहुँचे हुए हैं, इनकी इतनी शक्ति है, इनकी इतनी करामत है, फला है, यहाँ बैठ के वहाँ देख रहे, ये कोने से वो कोने को दुनिया के फला फला इतनी चल रही। आखिर में खूब थक गए तो घर वालों को बोलते भाई हजरत बोल के सो गए, वो थके हुए कहते कला बोल रहे बोलते हम जाओ हजरत जरा थक गए, सो गए, आराम कर रहे, फिलहाल वो थके हुए हैं। कोई भी जाओ आप जो दावे कर रहे हैं, भाई वो कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, कुछ भी नहीं करते। जब सो गए तो अपने आप से गाफिल है। क्या तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बात काफी नहीं? उनके अंदर खुदाई सिफात कैसे आ सकते? तुम्हारी आंखों के सामने उनकी कमजोरियां हैं, तुम देख रहे हो। ये खाने के मोहताज, ये पानी के मोहताज, ये नींद के मोहताज, हाँ हर चीज के मोहताज। माँ की पेट से निकले तक पूरी जिंदगी में मोहताज है। 9 महीने माँ की पेट में रहे मोहताज, बाहर से ग़िज़ा अल्लाह पहुंचाता रहा माँ के जरिए से। बाहर निकले तो अल्लाह ताला फरमा फिर दूध के मोहताज, अल्लाह इनको माँ की छाती में दूध दे दिया, फिर लड़कपन फला 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 सारी चीजें, मौत तक के मोहताज ही मोहताज रहे। ये मरने के बाद खुदा कैसे बन गए? क्या चीज को, कौन सी सिफत है इनके अंदर खुदा की? वो कौन सी सिफत है इनके अंदर इलाहियत की, माबूदियत की, अल्लाह की कौन सी सिफत है? जरा बताओ। अल्लाह कुरान में कई मुकामात पर पूछा, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, जरा मुझे बताओ तो सही, तुम अल्लाह को छोड़ के जिनकी इबादत, जिनकी पूजा कर रहे हो, अल्लाह को छोड़ के जहां पे तो अपने सर टेक रहे हो, किस चीज को उन्होंने पैदा किया है? बताओ मुझे। बोले अरूनी माज़ा खलक़, जरा बताओ मुझे। ठीक है तुम जा रहे ना भाई, ये करते वो करते, मुसीबतें डालते, फला ठीक है, अगर तुम्हारा अकीदा सही है तो जरा मुझे कोई एक आइटम ला के बताओ कि इस चीज को उन्होंने पैदा किया है, तो हम मानेंगे वाकई में कुछ है ही। दुनिया आज तक कोई नहीं बता सका, पेश नहीं कर सका, जमीन के ऊपर जितने लोग गैरुल्लाह की इबादत करे, कोई ये नहीं बता सका कि देखो ये चीज को पैदा करे, इसमें जान डाले, कोई नहीं बता। अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फ़िस समावाति वल अर्द, क्या ये आसमान और जमीन में शरीक है हमारी खुदाई में? इस एतबार से क्या दलील है, क्या लॉजिक है तुम्हारे पास? क्यों इनके आगे सर झुका रहे हो? क्यों इनकी बड़ाई बयान कर रहे हो? क्यों इनके पैर पड़ रहे हो? क्यों इनकी पूजा कर रहे हो? क्यों इनके नाम पे कुर्बानियां दे रहे हो? क्यों इनको भेंट चढ़ाए जा रहे हो? जो मेरा हक है तुम उनको दे रहे हो। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैंने तुमको पैदा किया है और जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। मैंने तुमको आराम के लिए रात बनाई है, चांद और सूरज को तुम्हारे ताबे कर दिया है, दिन मैंने निकाला है, आसमान से बारिश मैं बरसा रहा हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। इनके पास है क्या आखिर जो तुम अल्लाह को छोड़ के इनके आगे अपने माथे टेक रहे हो? बताओ है कोई चीज? अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, जमीन में कोई चीज पैदा करे क्या? बताओ। बारिश नहीं हो रही तो बारिश में बरसा देता, क्या चीज है इनके इख्तियार में? कोई चीज नहीं। इबादुन अमसालुकुम इन्नल लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, अल्लाह सूरह आराफ में फरमाते हैं अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के सिवा तुम जिन हस्तियों को पुकार रहे हो, जिनसे दुआएं कर रहे हो, जिनकी भेंट चढ़ा रहे हो, जिनकी तवाफ़ें कर रहे हो, जिनकी नज़र व नियाज कर रहे हो, जिनके आगे आजीजी कर रहे हो, दंडों कर रहे हो, हाथें फैला रहे हो, इबादुन अमसालुकुम, ये तुम्हारी तरह बंदे हैं। इस तरह हमने तुमको पैदा किया है, तुमसे पहले हमने उनको पैदा किया था और ये दुनिया से चले गए। मौत उनके इख्तियार में नहीं, जिंदगी उनके इख्तियार में नहीं, सेहत और बीमारी उनके इख्तियार में नहीं, बारिश उनके इख्तियार में नहीं, कोई चीज़ उनके इख्तियार में नहीं, धड़कता हुआ दिल इनके इख्तियार में।
کب یہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے ان کے اختیار میں. اسی اللہ فرمائے سورہ فرقان میں توکل علی الحی الذی لا یموت، ایسی ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں، جو زندہ ہے اس کی کبھی موت نہیں. کون ہے؟ کون ہے وہ؟ بتا سکتے انسان دنیا میں کسی کو؟ ایسی ذات کو کوئی نہیں لا سکتا جو زندہ ہے جس کی موت نہیں، کوئی نہیں لا سکتا. جتنے بھی لوگ آج جن جن کی عبادتیں کر رہے ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اسی وقت دنیا میں آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ گزرے ہوئے انسانوں کی تصویریں بنا کے، مورتیاں بنا کے، سمادھیاں بنا کے ان کی عبادت ہو. جبکہ اللہ فرماتے ہیں بھروسہ اس ذات پہ کرو، توکل اس پہ کرو جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں. کون ہے بھائی وہ؟ اللہ قرآن میں اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے. کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ، صرف اللہ کی ذات جو تیرا رب ہے وہ باقی رہے گی، اور کوئی نہیں. تو جس کو موت نہیں اس کی عبادت کرو جو زندہ ہے کبھی موت نہیں. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر، اس کے بھکاری. انسانوں کی اکثریت نے کان اکثرهم مشرکین، جن قوموں کو اللہ ہلاک اور برباد کیا اس کے بعد فرمایا کہ ان کی اکثریت مشرکین کی تھی. توحید کا عقیدہ اتنا آسان ہے کہ 2 جمع 2 4، اس کے باوجود بھی انسانوں کی اکثریت اس عقیدے کو سمجھ نہیں پائی. اور شرک کا عقیدہ اتنا مشکل ہے، اس کے باوجود اکثریت مشرکین کی. شرک کے عقیدے کو سمجھانے کے لیے، شرک کا عقیدہ حق ہے یا صحیح ہے سمجھانے کے لیے مشرک کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے، نہ تو کوئی فلسفہ ہے، نہ تو کوئی لاجک ہے. بے بنیاد عقیدہ، بے بنیاد دلائل کے اوپر وہ جو ہے اپنے عقیدے پر ٹکا ہوا ہے. یہ بات قرآن میں آئی سورہ یوسف میں، سورہ نجم میں، سورہ آراف میں. اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ دوسروں کو پکار کے شرک کے عقیدے پہ جمے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتم انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. شرک کا عقیدہ دراصل کیا ہے کہ ایک باپ دادا کا عقیدہ جو چلتے آ رہا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ شرک کے عقیدوں کے نو لوگ نام رکھ لیے. انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ نے شرک کے عقیدے کے لیے کوئی دلیل اس کائنات میں نہیں رکھی. کوئی شے اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور خدا، کوئی اور الہ ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے اس بات کی نفی کرتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ
سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ ہی الہ واحد ہے۔ کائنات کا ایک درخت کا ہر پتا جو ہلنے والا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی واحد ہے۔ کیونکہ دو خدا اگر ہو جاتے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہوتا، تو یہ درخت اپنے یکسانیت کو پر نہیں ہوتا۔ کبھی آم کے جھاڑ کو جام لگ جاتا، جام کو آم لگ جاتا، ایسا ہو جاتا، کبھی ہو جاتا۔ اور ایسا بھی ہو جاتا کہ کبھی دو خداؤں کا ٹکراؤ بھی ہو جاتا، دو ہے تو سارے کچھ نہ کچھ ہوئے، دو حاکم ہے ایک ملک میں تو گٹا گڑبڑ ہوئی۔ اللہ بولا ہے بات، سمجھایا تمثیل دے کے قرآن میں، ما انزل اللہ بها من سلطان ان هي الا اسماء سميتم انتم آباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اسی کا کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ کہیں بھی تغیر نہیں دیکھو تم، کبھی کوئی تبدیلی کوئی تغیر ہوا ہے کیا کہیں؟ نہیں۔ کائنات جب سے بنی ہے بالکل وہی 24 گھنٹے، رات کے بعد دن کے بعد لگا، یکسانیت وحدانیت کائنات میں، کائنات کی یکسانیت کائنات کی وحدانیت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک حاکم کے کنٹرول میں جکڑی ہوئی کسی بھی ہے، کوئی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے احکامات میری باتوں میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بنایا ہوا جو قانون جو کائنات میں چل رہا ہے، کبھی اس میں کوئی تبدیل کوئی مجال ہے کہ آگے مداخلت کر سکے، کوئی انٹرفیئر ہو سکے اس میں؟ بتاؤ کہ ہوا ہے کیا ایسا؟ ہاں کیا عورت کہتی ہے مرد حاملہ ہو گئی، کیا دیکھو ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایکتا ہے، سب سے الگ ہے، سب کے ساتھ ہے، سب کا محافظ ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ زمین پہ بسنے والے سبھی جانتے ہیں، زمین پہ قدم رکھنے والا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد سلسلہ چلا، سب کے باپ اور بیٹے ہیں۔ اور اللہ فرمایا اللہ وہ ہے جس کا کوئی باپ نہ کوئی بیٹا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، قرار دیا۔ اللہ بولا سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ ان تمام گندگیوں سے بالکل پاک ہے، نقائص سے جو بیان کرے اللہ کو بیٹا ثابت کرے۔ پھر عیسائیوں نے عقیدہ گھڑا، عقیدہ تثلیث، تین خدا کا عقیدہ، ٹرینیٹی کا عقیدہ، اللہ تین میں کا ایک ہے، 3 in 1۔ ایک عجیب فلسفہ ہے یہ، میتھمیٹک کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ تین بھی بول رہے ہیں ایک بھی بول رہے ہیں، ہاں تین بول کے پھر ایک بول دے رہے، یہ کیسے ہوگا؟ تین میں سے میتھمیٹک یہ ہے کہ 3 میں سے 2 کو نکال دیا تو ایک باقی رہتا، نہیں، عقیدہ ہی غلط ہے۔ 3 بھی بول رہے ہیں 1 بھی بول رہے ہیں، تو 3 میں سے 2 کو مائنس کر دو، قل هو اللہ احد، ایک ہو گیا۔ لاجکلی طور پہ غلط بات ہے یہ، مذہبی اعتبار سے تو ہے ہی گمراہی، لیکن لاجکلی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بات غلط ہے کہ 3 in 1 کیسے ہو سکتا ہے، 3 میں 1 کیسے ہو سکتا ہے؟
تین میں سے دو کو مائنس کر دو، قل هو اللہ واحد، ختم ہو گئی. کیونکہ انہیں خود معلوم ہے کہ خدا ایک ہی ہے بولتے، اسی لیے کیا کرتے، تین بول کے بعد میں تو اندر سے ضمیر بولتا نہیں ایک ہی ہے نا، وہ تو جب بولتے تھری بول کے پھر ون بول دیتے. ایسا ہے اندر سے جو ضمیر ہے نا وہ مارتا نہیں ایک ہے، تو تھری بول کے ان بول دے، تھری ان ون. ارے بھئی آپ سوال کرو، ارے ابھی تھری بولے پھر ان بول ایک بول رہے کیا تو، اب ایک ہی ہے پھر تین. اب فلسفہ بنا دے تین میں، الوہیت کا فلسفہ، تین ایک تھا تین میں تقسیم ہو گئے. تو ایک چیز تین میں کیسے تقسیم ہوں گی؟ خدا کی ذات، اگر ذات پہ بحث کر رہے ہیں تو یہ چیز جو خود ان کے اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. تو بہرحال اللہ اسی لیے قرآن میں صاف طور پہ اعلان کر دیا، ان الذین لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ بات کہی، یہ عقیدہ کھڑ لیا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، ثالث ثلاثہ. پر ایک بات ضرور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کے بعد اب 1400 سال بھی سمجھ لیجیے 2000 سال. اگر عیسائیوں نے تین خداؤں کا عقیدہ 2000 سال پہلے بھی اپنا لیا تھا، لیکن ان کی امانت داری تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ 3 سے 4 نہیں ان کے پاس آج تک. اس عقیدے میں قائم ہے وہ، تین کا عقیدہ، تین کا آنکڑا بنا لیا گمراہی کا، اسی تین پہ قائم ہے. 3 سے 4 خدا نہیں ہو سکے. اب ظاہر ہے کہ ہندو میتھالوجی میں ذرا بھائی اب ایک سے ہر نئے نئے خدا پیدا ہوتے تو رہتے ہیں، اور خود مسلمانوں کے پاس بھی یہ حالت ہے کہ جو غلط عقائد میں مبتلا ہے کہ کئی ایسے خدا کو بنا لیا، زیادہ ہی ہو رہا، جہاں بھی کہیں جھاڑیوں میں پہاڑیوں میں کوئی پرانی خبر نظر آ گئی وہی خدا بن گئی. چننا اننا ڈال دیے، گنبد لگا دیا، وہاں پہ بیٹھ گیا، مورچل کٹا لے کے بس یہ ایک منٹ انہوں ایک مشکل کشا ہو گئے. اب اتنے مشکل کشائیں اتنے بڑھ گئے کہ وہ تین تو تین ہی، 3 سے 4 نہیں ہوئے، اور یہاں ہمارے پاس اتنے بڑھ گئے کہ ہزاروں میں ہو گئے، کروڑوں میں بھی ہو گئے. ترقی، یہ خداؤں کی ترقی بولتے ہیں. شرک کا عقیدہ، خدا کو ایک ماننے والے اس کی ذات کے اندر اتنے خداؤں کو شامل کر دیے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. صفات کوئی بھی آ گئے، ان کی بہت بڑی پہنچ ہے، انہوں فلاں دینے والے، انہوں اولاد دینے والے، انہوں بیماری دینے والے، انہوں روزگار دینے والے، انہوں غریب نواز ہے، غریبوں کو انہوں نواز امیر بنانے والے. ارے بھائی جب سے آپ غریب نواز بول رہے ہیں، جب دیکھے تو غریب ہی رہے، امیر ہو رہے ہی نہیں وہاں کوئی، پھر غریب نواز ہی بول رہے ہیں. تو یہ امیروں کو نوازنے والے کون ہیں؟ وہاں تو بھی جانا امیر بن جاتے، پھر کب تک غریب گڑے؟ بندہ نواز، غریب نواز، یہ نواز وہ نواز، کہاں سے لا دیے نواز؟ اللہ کی ایک صفت ہے نوازنا، نوازش. کون ہے یہ نوازنے والا؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ جس کو تو عطا کرے اسے کو روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نواز دے، عطا کرنے کے معنی نوازنے کے، جس کو نوازنا شروع کرے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی نواز نہیں سکتا. اللہ کسی کو غریب رکھنا چاہے تو کوئی اس کو امیر نہیں بنا سکتا، جس کو اللہ امیر بنانا چاہے اس کو غریب نہیں بنا سکتا. یہ توحید کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ اصل اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے. اور عقیدہ توحید کو آج مجروح اور زخمی کر دیا گیا. عقیدہ توحید کو، اللہ کی ذات و صفات کو آج انسانوں میں تقسیم کر دیا گیا. کان اکثرهم مشرکین، اور زمین کے اوپر جب مشرکین کی اکثریت ہو جاتی ہے، اور بالخصوص اس قوم کی جس قوم کے پاس توحید کی امانت ہے، اس قوم میں اگر شرک کے عناصر آ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب زمین میں برسنا شروع ہو جاتا ہے. توحید کی
اللہ کی وحدانیت میں اگر شرک پیدا کیا ہے، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب کچھ لوگ نظر نیاز کرنے والے اس صورت سے استدلال کریں، ارے بھائی آپ یہ غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، نہیں کرنا، قرآن پڑھے کیا پوچھ رہے، بھاؤ پڑھے، قل اللہ پڑھے یا بھاؤ پڑھے، اللہ الصمد بولے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کی نیاز کیسا کرنا، عقل نہیں ہے تم کو، اسی لیے اولیاء اللہ کی نیاز کر رہے ہو۔ اچھا ہو گیا، وہ کہاں کی کدھر کی ایسی بولیے 11ویں کرنے قرآن مجید کے 11ویں فرمے میں 11ویں آیت ہے، کہتے 11ویں اس تو بھی اٹھا کے پھینک دیتے بھائی، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، سوچنا سمجھنا کچھ بھی، ہم جو کر رہے ہیں ویسے۔ عقیدت ہے کیا، اسلام کی بنیاد کیا ہے، جتنے مذاہب ہیں اسلام سے اس کی عقل شناخت الگ کیوں ہے، عقل اس کی انفرادیت کیوں ہے، اسی وجہ سے ہے اسلام کے جو بنیاد ہے وہ صرف اللہ کی حاکمیت پہ ہے، وحدانیت پہ ہے، توحید پہ ہے، یعنی اسلام کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا صرف اللہ ہی سے اپنا جو ناراض تعلق رہتا، کسی اور سے نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے بعد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اصل توحید ہے، اس میں اگر ذرا سا بھی جھول ہے، نقص ہے، کمزوری ہے تو اللہ کے پاس کوئی عبادت ہوگی۔ پہلے یہ کام ہونا ہے، اس کی تطہیر ہونا ہے۔ یہ نماز بھی اسی لیے فرض ہے، نماز میں وہی مشق کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آؤ اقرار کرو میرے دربار میں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جھکو، اقرار کرو غلامی کا، رکوع میں جاؤ میری بڑائی بیان کرو، سبحان ربی الاعلیٰ بولو، سبحان ربی العظیم بولو، جاؤ سجدے میں میرے قدموں میں گرو، اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، میرا رب وہ ہے جو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، بولو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اٹھو سمیع اللہ لمن حمدہ، میرا رب وہ ہے جو میری دعاؤں کا سننے والا ہے، میرے رب کے لیے تعریف ہے۔ تیرے دربار میں، تیری غلامی میں، تیرا غلام بندہ ہوتا ہے، یہ جا کے بابا کے پاس گئے، مزار کے پاس گئے، درگاہ کے پاس گئے، ہندو اپنے پاس گیا، ہم نے کہا بابا آپ کی غلامی میں حاضر ہوں، نہ صرف آپ کا غلام ہو بلکہ آپ کے غلاموں کا غلام ہو۔ کبھی اللہ کے گھر میں غلام بھی نہیں بولا، اور وہاں جا کے بولا غلاموں کا غلام ہو، یعنی اتنا گرا ہوا ہو کہ آپ کے غلام سے بھی غلام ہو، آپ کے غلام کا غلام کا غلام ہو۔ اتنی ذلت بول ذلیل، وہاں پہ جا کے اتنی کمزوری بول رہا، کبھی اللہ کے سامنے نہیں بولا، اللہ سے میرا تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا ناچیز بندہ ہوں، تیرا مجبور بندہ ہوں، تیرا بھکاری ہوں، تیرا فقیر ہوں۔ کبھی وہاں جائے بابا آپ کا فقیر ہوں، بابا آپ کے در پہ سوالی بن کے آیا ہوں، بابا میری جھولی بھر دو، کبھی اللہ کو نہیں بولا۔ جا بولنا ہے، جا منگنا ہے وہاں نہیں منگا، جا ملتا ہے وہاں نہیں منگا، اور جہاں